بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سورہ مختار کے کتاب البیوع آج کے سبق میں آج چند مسائل کتاب البیوع میں بیان ہوں گے. میں سے پہلا مسئلہ فروع سے بیان کریں گے اور اس میں استیجار اس مسئلے کا نام ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی ضرورت کی کوئی چیزیں ادھار لیتا رہے دکاندار سے. اس طرح عموماً ہمارے ہاں چلتا ہے اور مہینے کے آخر میں یا کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اس کے پیسے لوٹا دیے تھے. ایسا کرنا استحساناً جائز. فرماتے ہیں فروع ما یستاجرہ الانسان من البیاع اذا حاسبہ علی اسمانیہ بعد استہلاکیہ جاز استحسان. یعنی جو چیز آدمی کسی دکاندار سے لیتا رہے من البیاع یعنی دکاندار سے، اور اذا حاسبہ علی اسمانیہ جب بعد میں پھر حساب کرے ان کی قیمتوں کا، بعد استہلاک کیا اس کو استعمال کرنے کے بعد، تو یہ مسئلہ اس طریقہ بیع کا بھی جائز ہے، لیکن یہ استحساناً اور عرف کے اعتبار سے جائز ہے. یہ آج بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہے. اب قیاس جو ہے نا استحسان کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے اور قیاس کو استحسان کے مقابلے ترک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ارفق للناس ہوتا ہے اور اس بنا پر جو ہے وہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز استعمال کر لی تو اس کو اب کس طرح پھر اس کی بعد میں قیمت کی جائے گی، لیکن استحساناً ایسے ہے کہ ادھار کی صورت میں ایسے چلتا ہے. اسی طرح مختلف لوگ ہوٹلز میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی وہاں کھانا لگا ہوا ہوتا ہے، مہینے بعد وہ بل دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض آن لائن فوڈ ایپس ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسا چل رہا ہے، تو یہ عرف کی وجہ سے یہ ساری صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے بیع البراءات التي يكتبها دیوان علی العمال لا يصح بخلاف بیع حظوظ الائمہ لأن مال الوقت قائم ثم ولا كذلك اشباہ فرماتے ہیں کہ بیع البراءات کا مطلب ہے کہ سرکاری دفاتر کی طرف سے یعنی شاہی یہ حکم نامے جو ہوتے ہیں تو ملازمین کے لیے جو تنخواہوں کے پروانے جاری ہوتے ہیں تو ان کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اس وقت ہوتا تھا کہ سالانہ پیداوار سے عمال کو جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اب کسی کو ایڈوانس رقم چاہیے تو وہ اپنا شاہی حکم نامہ کسی کو فروخت کر دیتا تھا سستے دام. مثلا 1000 سکے اگر سالانہ مل رہے ہیں تو وہ اپنے اس شاہی فرمان کو یا شاہی جو ہے وہ اس چیک کو 800 درہم میں وہ تقسیم جو ہے وہ بیچ دیتا اور اب نقد رقم حاصل کر لیتا، اور بعد میں جب وہ مدت پوری ہونے پر اسے جب چیک ملتا تو جس کو فروخت کیا وہ پورے 1000 جو ہے وہ وصول کر لیتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ کہا کہ لا یصح، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک ایک دین ہے یعنی قابل وصول حق ہے، یہ جائز نہیں ہے. بخلاف بیع حظوظ الائمہ، برخلاف ائمہ جو ہے نا یعنی مؤذنین ائمہ وغیرہ کے جو ان کا جو تنخواہ جو ہوتی تھی وہ مال وقف سے آتی تھی، یعنی مال الوقف قائم، کیونکہ ان کی جو تنخواہ وغیرہ تھی وہ مال وقف سے آتی تھی اور وہ قائم تھا اپنی جگہ پر. لا کذالک ہونا، لیکن یہاں یہ صورت موجود نہیں. اب اس کا فرماتے ہیں اس کا مفاد، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انہ یجوز
مستحق کی بے للمستحق بیع قبضه قبل قبضه من البشر بخلاف الجندی. اس کا مستفاد یہ ہوگا کہ جس شخص کا وقف سے روٹی لینے کا حصہ مقرر ہے، یعنی وہ مال وقف سے اس کو روٹی جو ہے وہ فری ملتی ہے، تو وہ نگران سے قبضہ کرنے سے پہلے بھی اپنا حق فروخت جو ہے وہ کر سکتا ہے، بخلاف الجندی. لیکن فوجی یعنی جو سرکاری ملازمین تھے وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کا استحقاق ایک موجود مالی ذریعہ یعنی وقف سے متعلق ہے، جبکہ فوجی کی جو تنخواہ ہے یا جو ہے وہ اس طرح سرکاری ملازمین ہیں تو وہ حکومت کے ذمے ایک دین ہے، ایک قرض ہے، اور دین کی بے اصل قاعدے کے مطابق یہاں پر جائز باہر. اور طاق کا بہو فی النہر، اور نہر نے بھی اس کا تعاقب کیا. اور وفد المصنف ببطلان بیع الجامکیہ، اور مصنف نے جامکی یعنی سرکاری وظیفہ یا تنخواہ وصول کرنے کے حق کی خرید و فروخت کو انہوں نے باطل قرار دیا. یعنی مصنف جو ہیں کتاب کے، انہوں نے ابھی تنخواہ ملی نہیں، اپنے تنخواہ کو بیچ دینا، مجھے جو تنخواہ ملے گی وہ میں آپ کو سیل کر رہا ہوں، مجھے ابھی ایڈوانس چاہیے، تو میری تنخواہ جب آئے گی تو آپ اسے وصول کر لیں، تو یہ بیع جو ہے وہ جائز نہیں. لما فی الاشباہ، جیسا کہ اشباہ میں کہ بیع الدیون انما یجوز من المدیون، کہ دین یعنی قرض یا قابل وصول رقم کی بیع صرف اسی شخص کو جائز ہوگی جس کے ذمے جو ہے وہ دین ہوگا، یعنی مقروض ہوگا. وفیہا وفی الاشباہ یعنی اس میں بھی ہے، یعنی بحر یعنی نہر میں بھی ہے، اشباہ میں بھی ہے کہ لا یجوز الاعتیاض من الحقوق المجردہ کحق الشفع. ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حقوق مجردہ کو کے بدلے معاوضہ لینا یہ جائز نہیں. لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردہ، جیسے کحق شفع، جیسے حق شفع یعنی ایسے حقوق جن کا مستقل مالی وجود نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک قانونی یا شرعی حق ہے. جیسے پڑوسی کو حق شفع حاصل ہے تو وہ پڑوسی جو ہے وہ یہ حق شفع کسی کو سیل نہیں کر سکتا، یہ بیچ نہیں سکتا. ایسے حقوق جن کا کوئی مستقل مالی وجود نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک قانونی یا شرعی حق رکھتے ہیں تو لا یجوز الاعتیاض، تو ان کا معاوضہ لینا جائز نہیں. وعلی ھذا لا یجوز الاعتیاض عن الوظائف بالاوقاف، اور اسی اصول کی بنیاد پر وقف کے ملازمت کے بدلے رقم لینا بھی جائز نہیں. یعنی وقف کی ملازمت کے بدلے رقم لینا یہ جائز نہیں ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ مثلا وقف مسجد ہے یا مدرسہ ہے تو اس کی امامت، مسجد کی امامت چھوڑ دے یا مدرسے کی تدریس چھوڑ دے کے بدلے کسی دوسرے سے رقم لے لے تو یہ جائز نہیں ہے. وفیہا فی آخر بات سے تعارض العرف مع اللغت، المذہب عدم اعتبار العرف الخاص، اور یعنی اس میں اور تعارض عرف کی بحث کے آخر میں یہ موجود ہے کہ مذہب جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہے. یعنی عرف عام کا تو اعتبار کیا جائے گا لیکن عرف خاص جو ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن افتا کثیر بے اعتباری، لیکن کثیر لوگوں نے ائمہ نے اس کے اعتبار کا فتویٰ دیا ہے کہ
عرف خاص کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا۔ وعلیہ ویفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال وبلزوم قلوب الحوانیت، کہ اسی بات پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ بعض حالات میں منصب چھوڑنے کے بدلے رقم لینا جائز ہو سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے منصب سے نزول کر رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، کسی مال کے بدلے آفر اسے ہوئی ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا جائز ہونا ہو سکتا ہے۔ وہ بھی لزوم خلوب الحوانیت، دکانوں کے خلوب یعنی گڈ ول یا کی منی جو ہوتی ہے تو اس کا حق بھی لازم جو ہے وہ قرار دیا گیا، یعنی خلوب سے مراد وہ رقم ہے جو کرایہ دار اپنی قائم کردہ کاروباری حیثیت یا مخصوص حق کے انتفاع کے بدلے وصول کرتا ہے۔ تو اب اگر جدید صورتوں میں سے دیکھا جائے تو سرکاری پنشن ہے یا تنخواہ کے حقوق کو فروخت کرنا، مساجد اور مدارس کی انتظامی ذمہ داری کو منتقل کرنا، تو اسی طرح فرنچائز یا تجارتی لائسنس کی حقوق کی منتقلی ہے، تو یہ جو ہے وہ اب اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو بعض علماء نے عرف خاص کا مذہب یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں، لیکن کثیر احباب نے اس کے اعتبار کا جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے۔ تو یہاں علامہ شامی نے بھی اس گفتگو کی کہ ینبغی ان یفتیٰ بأن لا ما یقع فی بعض اصوات القاہرہ من قلوب الحوانیت لازمہ، یہاں پر دینوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ فلیس لرب الحانوت اخراجہ ولا اجارتها لغیرہ، یعنی اب وہ جو دکان خریدی ہے اس کے بدلے یعنی جو رقم دی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دکان کا مالک اس نئے کرایہ دار کو نہ نکال سکے گا اور نہ اس کسی اور کا جو ہے وہ اجارہ کر سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وفی معین المفتی للمصنف معزیا للولوالجیہ، معین المفتی میں ہے کہ مصنف نے اسے منسوب کیا فتاوی والوالجیہ کی طرف، کہ اس میں انہوں نے فرمایا عمارت فی ارض بیعت، کہ زمین کی پر جو عمارت تھی اس کو فروخت کر دیا گیا، تو فَإِن بِنَاءً أَوْ أَشْجَارًا جَازَ، پس اگر وہ بنایا ہوا یا درخت ہوں، یعنی وہ اس کو عمارت کو بنایا گیا ہے یعنی اس پر بنا ہے، یا اس پہ درخت ہوں، تو یہ بھی جو ہے وہ بیع جائز ہے۔ وَإِن كِرَابًا أَوْ كَرَا أَنْهَارٍ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمَالٍ وَلَا بِمَعْنَ مَالٍ لَمْ يَجُوزْ، اور اگر وہ کرابن کا مطلب ہے ہل جوتنے کے جو آلات ہیں، کہ اگر وہ ہل کے ساتھ کھودی ہوئی زمین ہے یا نہروں کی کھدائی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو
جو مال نہیں ہے اور نہ معنی مال میں ہے تو اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہو۔ قلت فرماتے میں کہتا ہوں، مفادہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انا بیع المسکتی لا یجوز، کہ بیع مسکا یہ لفظ ہے، اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ زمین میں ہل چلانا اور نہر کھودنے سے یہ عبارت ہے، تو اسے مسکا کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کے مالک کے لیے اسے روک دیا گیا ہے، مسکتا یعنی اس کو روکا گیا ہے، تو اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وقدا رہن ہو، اس کا رہن بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وقدا رہن ولذا جعلوه الان فارغا کالوظائف، اسی لیے اب علماء نے اسے فراغ کا نام دیا جیسا کہ وظائف، تو کہہ رہے ہیں فل یحرر، بس اسے تحریر کر لیا جائے، سنذکرہ فی بیع الوفا، سو ان قریب ہم اسے بیع الوفا میں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو یہ فروع کے ضمن میں کچھ مسائل جو ہے وہ صاحب کتاب علامہ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اب یہاں سے آگے متن شروع ہے اور نئی بحث ہے کہ اب جو بیع ہوگی بسا اوقات عموماً تو بیع جو ہے وہ دو الفاظ سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار لفظ واحد سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وَيَنْعَقِدُ أَيْضًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَيْعِ الْقَاضِي وَالْوَصِيِّ وَالْأَبْ مِنْ طِفْلِهِ وَشِرَائِهِ مِنْهُ، کہ کبھی کبھار بیع جو ہے وہ ایک لفظ سے بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ قاضی بیع کر دے، یا وصی جس کے لیے وصیت کی، یا باپ اپنی بیٹے کی طرف سے کوئی چیز بیچے یا خریدے، تو اس کا ایک ہی لفظ جو ہے وہ خریدنے بیچنے دونوں کے لیے کافی ہوگا، الگ سے ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی لفظ ایجاب بھی بن جائے گا اور قبول بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِوُفُورِ شَفْقَتِهِ، کیونکہ ان میں شفقت کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے، تو جعلت عبارتہ کا عبارتیں، تو ان کی جو عبارت ہے اسے ایک عبارت کو یعنی ایک لفظ کو دو کے قائم مقام مانا گیا۔ تمام ہو فی الدرر، اس کی مکمل بحث درر میں ہے جی۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ، کہ اگر ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے ابھی قبول نہیں کیا، تو یہاں ایجاب کرنے والے کو خیار ملے گا کہ اگر کسی ایک نے ایجاب کیا دوسرے کے قبول سے پہلے، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، فی المجلس، لیکن مجلس وہی ہونی چاہیے، تو ایسے آدمی کو لأن خیار القبول مقید بھی، چونکہ خیار قبول مجلس کے ساتھ مقید ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ جس نے بھی پہلے ایجاب کیا اور ابھی دوسرے نے قبول نہیں کیا، تو کل المبی بکل ثمن، تو کل مبی کو کل ثمن کے ساتھ دینے کا، او تارا کا، یا اس کو ترک کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ لِأَلَّا یلزم تفریق الصفقہ، تاکہ تفریق صفقہ، صفقہ کہتے ہیں سودا جو ہوا ہے، جو لین دین ہوا ہے، وہ متفرق نہ ہو جائے، تو تفریق صفقہ لازم نہ ہے، اس لیے جو ہے وہ دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے جو ہے وہ مجلس ہی میں
اس کو اختیار ملے گا کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر دے۔ الا اذا اعاد الاجابہ والقبول او رضی الآخر وکان الثمن منقسما علی المبیع بالاجزاء کمکیل وموزون والا لا، مگر جب وہ ایجاب و قبول کا اعادہ کرے یا دوسرا راضی ہو جائے اور ثمن مبیع پر بالاجزاء تقسیم ہو، یعنی ثمن قیمت جو ہے وہ ان کی الگ الگ، مبیع تو بکثرت ہے لیکن اس کے اجزاء ہیں، تو ہر جز کی الگ الگ قیمت ہے، جیسے وہ کیلی چیز ہے یا موزونی ہے، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو بائع یعنی ایجاب جو ہے وہ صرف بائع ہی نہیں کر سکتا، بلکہ کبھی کبھی خریدار بھی اس کو پیشکش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیشکش جو ہوگی یعنی ایجاب جو ہوگا یہ مجلس میں ہی ہوگا، اور جو ہے وہ کل مبیع وہ پورے ثمن کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ عقد جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے تفریق سبقہ آئے گا۔ اور اس سے استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر بائع دوبارہ پیشکش کر دے تو ابتداً ہر چیز کی الگ الگ قیمت مقرر کر دے، تو اب جو ہے وہ بیع ہو سکتی ہے۔ ایک چیز وہ درجنوں کے حساب سے خرید رہا تھا، تو اس میں اب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو قبول کرے، تو اب وہ الگ الگ کر کے خریدنا چاہتا ہے، تو اب نئے ایجاب و قبول سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو کل مبیع جو ہے وہ کل ثمن کے ساتھ۔ وَإِنْ رَضِيَ الْآخِرُ لِعَدْمِ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً كَمَا حَرَّرَهُ الْبَانِي، اگرچہ جو ہے دوسرا ابتداءً بیع بالحصہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ سے البانی نے تحریک کیا، کہ اگر ثمن اس طرح دونوں پر منقسم نہ ہوں بلکہ قیمت کے اعتبار سے تقسیم ہوں، جیسا کہ جب مبیع دو غلام ہوں یا دو کپڑے ہوں، تو دو میں سے کسی ایک میں قبول صحیح نہیں ہوگا اگرچہ دوسرا راضی ہو، کیونکہ وہ مجہول ہے۔ او بینا سمانا کل، یا وہ ہر ایک کی قیمت بیان کر دے، جیسے وہ کہے دو چیزیں ہیں کہ بعتہما کل واحد بمئات، کہ میں ان میں سے ہر ایک کو 100 کے بدلے بیچتا ہوں، وَإِن لَمْ يُقَرِّرْ، اگرچہ وہ اس نے تکرار نہیں کیا، یعنی مقرر نہ بھی لائے لفظ بیت ہو، اندہ بھی یوسف و محمد وہو المختار کما فی شرم بلالیہ عن البرہان، اور یہی مختار ہے، یعنی اگرچہ وہ لفظ بیت تکرار سے نہ بھی لائے تو پھر بھی یہ بات ہو جائے گی، اور یہی قول مختار۔ اگلی صورت یہ ہے کہ وما لم یقبل باطل الیجاب، اگر دوسرے نے قبول نہ کیا تو باطل الیجاب، تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ ان راجع الموجب قبل القبول، اگر ایجاب کرنے والا قبول کرنے سے پہلے رجوع کر لے، یعنی قبول اگر ابھی تک نہیں ہوا تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ موجب جس نے ایجاب کیا ہے، آفر دی ہے، وہ قبول سے پہلے، دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اپنے آفر سے رجوع کر لے کہ نہیں بھئی مجھے یہ نہیں چاہیے،
یا مجھے یہ نہیں بیچنی. او قام احدہما، دوسری صورت ایجاب کے بعد انہوں نے کی یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی مجلس سے اٹھ جائے. وَإِن لَمْ يَذْهَبْ، اگرچہ وہ وہاں سے جائے نہیں لیکن وہاں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں تو وہ اٹھ جائیں، تو اٹھنا ہی اس گویا اس ایجاب سے اعراض ہے. تو او قام احدہما عن مجلسی علی الراجح، راجح قول کے مطابق نہر وہ ابن کمال نے کہا فإنہ کا مجلس خیار مخیرہ، گویا کہ وہ جو ان کی مجلس ہے وہ ایسے ہے کہ مجلس مخیرہ کی مجلس کی طرح ہے، یعنی وہ مجلس جس میں کسی کو اختیار دیا گیا ہو. قضا سائر تملیکات، اسی طرح تمام تملیکات جس میں مالک بنایا جاتا ہے اس کا بھی یہی ہوگا. یعنی وہ جس میں کسی مثلا طلاق کا مالک بنایا گیا، غلام کو آزادی کا مالک بنایا گیا، تو یہ ساری چیزیں مجلس کے ساتھ جو ہے وہ پائی جائیں گی. وَإِذَا وَجَدَا، اب جب دونوں پائے جائیں یعنی ایجاب اور قبول، تو لازم البیع، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. بلا خیار، بغیر کسی اختیار کے، یعنی یہاں اب جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا لیکن خیار عیب ہوگا. او رؤیت، یا خیار رؤیت سے ملے گا. خلافاً للشافعی رضی اللہ عنہ، بخلاف امام شافعی کے کہ انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے. وحدیثہ محمول علی تفرق الاقوال، تو ان کی حدیث تفرق اقوال پر جو ہے وہ محمول ہے. یعنی امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا اور انہی کے قول کے مطابق امام احمد نے کہا کہ، اور اسی طرح امام مالک نے بھی، یعنی ائمہ ثلاثہ اسی بات پر ہیں. کہ وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیع کرنے والے دونوں کو اختیار ملے گا جب تک جدا نہ ہو جائے. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اقوال پر محمول ہوگی، کہ جب ان کی گفتگو آپس میں ختم ہو جائے. یتفرقا کیونکہ مطلق ہے اور یہاں اس سے ہم نے مراد اقوال لیے ہیں نہ کہ ابدان لیے ہیں. امام شافعی نے تفرق ابدان لیا ہے کہ جب تک ان کے جسم، ان کی ذات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی تب تک وہ اختیار ان کو ہے. لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یہ تفرق اقوال پر جو ہے وہ حدیث محمول ہوگی. اذ الاحوال ثلاثۃ، یہ احوال جو ہے نا ان کی تین قسمیں ہیں. کون کون سے؟ قبل قولہما، دونوں کے کہنے سے پہلے، یعنی ایک آدمی ایک دکان میں داخل ہوا اور بولا نہیں، ابھی نہ دکاندار بولا نہ کسٹمر بولا، تو یہ ایک یہ حالت ہے. دوسری یہ ہے کہ بعدہ، کہ ایک قول یہ ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے کی حالت، دوسری ہے بولنے کے بعد کی حالت، اور تیسری ہے بعد احدہما، کہ ایک کے بولنے کے بعد اور دوسرے کے بولنے سے پہلے کی حالت. تو یہ تین حالتیں ہیں احوال، یعنی تین طرح کے احوال ہیں. وَإِطْلَاقُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْأَوَّلِ، اور متبایعین کا اطلاق پہلی صورت میں انجام کے اعتبار سے مجاز ہوگا، اور ثانی میں وفی ثانی مجاز الکون، اور دوسری صورت میں ماقبل حالت کے اعتبار سے بھی مجاز ہے. وفی ثالث حقیقت، اور تیسری صورت میں یہ جو ہے وہ حقیقت پر عمل ہے، حقیقت ہے فیعمل علیہ، لہذا اسی پر اس محمول کیا جائے گا. کہ ایک بولا اور دوسرا نہیں بولا تو اب ان کو اختیار ہے. وشورط لصحتہ،
معرفت قدر مبیع و ثمن، اور بے کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے مبی کی اور سمن کی مقدار کی معرفت، کہ سمن کتنا ہے اور مبی کتنا ہے، سامان کتنا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے، یہ ان دونوں کی معرفت جو ہے وہ بے کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دی گئی ہے۔ تو معرفت قدر و وصف و وصف سمن، سمن کا جو وصف ہے، یعنی ایک تو مقدار ہے کہ 1000، اور آگے اس سمن کی کا وصف بھی کا مصری و دمشقی، کہ وہ سمن مصری ہوں گے یا دمشقی ہوں گے، یعنی پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کی کرنسی ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ غیر مشار الیہ، جبکہ ان کی طرف اشارہ نہ کیا گیا، وہ رقم سامنے نہ ہو، تو پھر مصری اور دمشقی بتانا ضروری ہے، یعنی کرنسی کا نام لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کرنسی سامنے پڑی ہے اور سودا ہو رہا ہے تو لا یشترط ذالک فی المشار الیہ، تو اب جو ہے وہ کرنسی کا وصف بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ لنفی الجہالت بالاشارہ، کیونکہ اب اشارے کے ساتھ جہالت ختم ہو گئی کہ یہ جو کرنسی پڑی ہے، تو کرنسی سامنے نظر آ رہی ہے کہ روپے میں ہے یا ڈالر میں ہے۔ لیکن معلوم یکن ربویہ، جب تک وہ اموال ربویہ میں سے نہ ہو۔ اموال ربویہ 6 ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ 6 چیزیں جو ہے انہیں اموال ربویہ کہا جاتا ہے، جبکہ ان میں ربا نہ ہو، معلوم یکن ربویہ، تو ربا والی صورت نہ ہو۔ تو خوب الا بجنسی ہی، تو اس کا مقابلہ اس کی جنس سے کیا جائے گا، او سلمن، یا وہ بے سلم، اور رأس مال، مال سمن سلم لو مکینا او موزونا خلافا لہما کما سیوجی، تو یا سلم کا رأس المال نہ ہو، یعنی بے سلم ہو رہی ہے تو اس کا رأس المال جو ہوتا ہے وہ نہ ہو، اگر وہ کوئی کیلی یا موزونی شے ہو، تو اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، خلاف لہما، جیسا کہ ان قریب اس کی بحث آئے گی۔ اگر آگے فرو میں بیان کرتے ہیں کہ لو کان سمن فی سرۃ، سمن اگر کسی تھیلی میں ہے، کسی پاکٹ میں پڑے ہوئے، وائلٹ وغیرہ میں ہے، کہ لا یعرف ما فیہا من خارج، کہ باہر سے نظر نہیں آتا کہ اس وائلٹ وغیرہ میں کتنی رقم پڑی ہے، تو خیرہ، تو اب جو ہے وہ بائی کو اختیار دیا جائے گا، تو اسے ویسمى خیار الکمیہ، اسے خیار کمیت کہتے ہیں، کہ اسے کوانٹیٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسے یہ کتنی رقم، لا خیار رویت، خیار رویت جو ہے نہیں ہوگا لیت میں ثبوت ہی فی النقود، کیونکہ نقود میں خیار رویت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ فتح القبر، تو اگر سمن جو ہے وہ تھیلی وغیرہ میں ہے تو اب بائی کو جو ہے وہ خیار کمیت ملے گا، لیکن خیار رویت جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی صورت آگے
دو جدید مسئلے ہیں، ایک ہے نقد اور ایک ہے ادار۔ وصح بثمن حال هو الاصل، بے نقد رقم کے ساتھ بھی صحیح ہے اور یہ اصل ہے، اور بثمن مؤجل الی معلوم، اور مدت معلوم کے ساتھ ادھار بھی بے جائز ہے لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے، لئلا یفضی الی النزاع، تاکہ نزاع کی طرف، جھگڑے کی طرف بات نہ پہنچے۔ یعنی کسی نے ادھار لیا تو ادھار کی جو ہے وہ بیان، مقدار بیان کرتے ہیں کہ میں دے دوں گا، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی دے دوں گا جی، تو اب کب دیں گے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب ادھار ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ دے دوں گا تو وہ کل ہی مانگنا شروع کر دے تو کہے گا جی میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا کہ میں کل دوں گا۔ تو اس لیے اگر ادھار ہے تو الا اجل معلوم، تاکہ مفتی الی المنازع۔ ولو باع مؤجلا، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کسی نے اگر ادھار بیچا تو صرف لشہر، تو ادھار کو ایک مہینے کی طرف پھیرا جائے گا، بھی یفتہ، اسی کے ساتھ، چونکہ اس زمانے میں بھی یعنی ماہوار جو ہے وہ لوگوں کو شاید تنخواہ وغیرہ ملتی تھی یا انہیں کے پاس رقم آتی تھی، تو اس لیے اگر ادھار ہے تو وہ ایک مہینے تک ہے۔ اگر کسی نے ادھار کوئی چیز بیچی تو صرفا شہرن، تو اسے جو ہے وہ ایک مہینے کی طرف پھیرا جائے گا، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا۔ تو اس میں یعنی اجل مجہول جو ہے اس پر یہ بیان کیا کہ اگر اجل بیان نہیں کی تو اسے زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی نے اگر یوں بیچا کہ بیعتو کا بدرہم مؤجل، کہ میں نے تجھے ادھار بیچا، تو اسے جو ہے وہ ایک مہینے تک معمول کیا جائے۔ ولو اختلافا فی الاجل، اگر دونوں نے اجل میں اختلاف کر دیا، بیچنے والا کہے جی میں نے 15 دن کا کہا تھا اور خریدار کہے جی میں نے ایک مہینے کا کہا تھا، تو فالقول لنا فی ہے، تو قول جو ہے وہ نفی کرنے والے کا قبول کیا جائے گا، الا فی السلام، یہاں پر نفی ہوگا، یہ عبارت جی، اور یہ ہے ولو اختلاف فی الاجل فالقول لنافی ہے، تو نفی کرنے والا جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، یعنی جو انکار کر رہا ہے، الا فی السلم، مگر سلم میں ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ مدت ختم ہو گئی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ابھی نہیں ختم ہوئی ہے، تو جو نہیں کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، لیکن سلم میں نہیں ہوگا ایسا، بھی یفتہ اسی کے ساتھ۔ ولو فی قدرہ وللمدعی الاقل والبینۃ فیہما للمشتری، اور اگر اختلاف مدت کی مقدار پر ہے، ولو فی قدرہ یعنی اختلاف اگر قدر میں ہے، مقدار میں ہے، تو فللمدعی الاقل، تو کم مدت کا دعویٰ کرنے والے کا جو قول ہوگا وہ قبول کرے، فللمدعی الاقل، اور والبینۃ فیہما للمشتری، اور دونوں صورتوں میں بینہ مشتری پر لازم، ولو فی مضیہ، اور اگر مدت گزر چکی ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے، ایک کہہ رہا ہے مدت گزر چکی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ابھی نہیں گزری، فالقول والبینۃ للمشتری، تو اب اس صورت میں قول بھی مشتری کا مانا جائے گا کہ مشتری کیا کہہ رہا ہے، جس نے خریدا ہے، کیا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مدت گزر چکی ہے یا وہ کہہ رہا ہے ابھی نہیں گزری، تو قول بھی اور بینہ بھی یعنی گواہی بھی مشتری پر لازم۔
وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ لَلدَّائِنِ۔ اب یہ جزیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مقروض مر گیا، جس نے قرضہ لیا تھا ادھار، یعنی کوئی چیز خریدی تھی، تو وہ مر گیا تو وہ جو ادھار تھا اس کی مدت جو تھی وہ ختم ہوگی لدائن۔ لیکن اگر ادھار دینے والا دکاندار فوت ہو گیا تو مدت اجل وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی مدت مکمل ہوگی، مہینہ یا جو بھی مقرر کی تھی، اس پر ہی وہ رقم ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اب مجہول مدت کو بیان کرتے ہیں، فروعن باع بحال ثم اجلہ اجلا معلوما او مجہولا۔ کسی نے ادھار کوئی چیز بیچی، پھر اس کو نقد کوئی چیز بیچی، پھر اسے اجل معلوم کے ساتھ ادھار کر دیا یا اجل مجہول کے ساتھ ادھار کر دیا، جیسے کہا نوروز، یعنی یوم نوروز کو میں اس کا ادھار دوں گا، وہ حساد، یا جب فصل کاٹی جائے گی پھر دوں گا، تو سارا معجلن منیت، تو یہ بھی جو ہے وہ معجل ہو جائے گی، منیا نے اس کو بیان کیا، تو سارا معجل۔ کسی نے بے حالی یعنی مدت کا تعین کیے بغیر بے کی، پھر اس کی مدت مقرر کر دی، تو مدت معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آج کی گفتگو یہاں تک کرتے ہیں۔